میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ماں، خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ ماں سے جو دوری شروع ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد ایک الگ بعض اوقات سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ اب ایک دوسری آ جاتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے ہم نے اس کے بھی حقوق بیان کرتے ہیں اور سمجھتے بھی چلتے ہیں، لیکن ماں کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہے نا۔ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ سناتا ہوں، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بڑی نیک شخصیت ہے حضرت علقمہ، نمازیں، روزے، عبادتیں، ان کی وصال کا وقت قریب آیا۔ ان کی زوجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھجوایا کہ حضور علقمہ کا آخری وقت ہے اور اب اس کی یعنی واپسی کا وقت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو۔ اچھا، تلقین کا معاملہ بھی سمجھ لے کہ جب کسی کا آخری وقت ہو تو بعض اوقات نزا کا جب وقت ہوتا تو لوگ قریب جا کے اسے کہہ رہے ہوتے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے قریب جا کر خود بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے تو وہ دنیا سے جانے والا سن لیتا ہے اور اس کو اللہ پاک توفیق دے تو وہ پڑھ بھی دیتا ہے، لیکن اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو انفسائز نہ کیا جائے کہ پڑھو پڑھو، خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ کہہ دے وہ۔ تو بہرحال اب تلقین کی گئی تو حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے حضرت بلال اور آ کر کہا کہ حضور کلمہ وہ نہیں پڑھ رہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور ان کی والدہ زندہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر ان سے کہو کہ اگر وہ آ سکتی ہیں تو وہ آ جائیں، ورنہ سبحان اللہ طریقہ کار دیکھیں، ورنہ پھر اپنے گھر میں انتظار کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پھر میرے آقا کرم فرمائیں گے۔ اب وہ بھی ایک صحابی کی والدہ ہیں، وہ کہتی میرا نبی پاک کا حق ہے اور میں ایک آقا کی غلام ہوں، میں کنیز ہوں، میں حاضر ہوتی ہوں۔ وہ بڑھاپے کے باوجود وہ حاضر ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اے علقمہ بتاؤ علقمہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ تو بڑا نیک ہے، نمازی، روزہ، عبادت گزار۔ کہا نہیں یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ کہا حضور میں ناراض ہوں اس سے۔ ماں کہتی ہے میں ناراض ہوں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ عرض کیا حضور وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، پریورٹی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کی ناراضی کی وجہ سے علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ حدیث پاک کا میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اور بہت ساری لکڑیاں لے آؤ۔ تو والدہ کہتی بوڑھی والدہ کہ حضور آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ کہا اے علقمہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ علقمہ کو میں ان آگ جلا کر گویا اس میں جلا دوں۔ کہا حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ کہا اے علقمہ اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا نا تو اس سے بڑا عذاب اس کا منتظر ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں ہوتی ہے ناظرین، ذرا سوچئے وہ ماں اس وقت کیا کہتی ہے؟ حضور میں اللہ کو گواہ بنا کر، اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ماں ماں ہستی ایسی ہے، وہ چاہے خود کتنا اس کو ستایا گیا ہو وہ بچے کو معاف کر دیتی ہے۔ نبی پاک نے حضرت بلال کو پھر بھیجا، اے بلال جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اب علقمہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت علقمہ کے پاس حضرت بلال جاتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تھوڑے اسی دن ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، تدفین کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک ان کے جنازے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو اس کے نماز، روزے، عبادتیں، صدقے کچھ بھی قبول نہیں وہ لوگ جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں بھی نبی پاک نے ماں کی اہمیت کو بیان کیا۔ تو خدارا اگر شادی ہو بھی جائے نا ٹھیک ہے، ہمیں اسلام بیوی کے حقوق بھی بتاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کو اب جناب سائڈ پہ ڈال دیا جائے، ماں سے لڑا جائے، ماں سے بدتمیزی کی جائے، ماں کے سامنے زبان درازی کی جائے۔ ماں ڈرتی ہے آج کے دور میں بچی سے، اور بچے سے، بڑے بچے ہو جائیں تو بات کرنے میں ڈر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہی ماں ہے جس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اب تو وقت آیا اس کی خدمت کا، اب تو وقت آیا اس کی دعائیں لینے کا، اور اس وقت اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا بعض اوقات اشفاق بھائی باہر والے بڑے خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے، ان کا اخلاق، ان کا سٹائل، کیئرنگ، حسن اخلاق، کسٹمر سروس بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یار کیا کمال کا اسمائلی فیس ہے، مگر یہی بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا عجیب رویہ اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ حدیث نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلا حق، سب سے زیادہ حسن اخلاق کے حق جو ہے وہ ہماری ماں کا ہے، پھر ہمارے والد کا ہے۔ تو پلیز یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سارے نماز، روزے، عبادتیں کہیں منہ پر نہ مار دی جائیں اگر ماں ناراض ہوگی۔
تو ماں اور والد کو ناراض نہیں ہونے دینا، ان کی رضا میں رب کی رضا ہے انشاءاللہ ہم